اللہ کے نبی فرماتے بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ روایت مجمع الزواہد کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ اسے بروز قیامت میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ تو درود میں کوتاہی نہ کریے، سنیے بھی بات کو، اور دل سے درود پاک بھی پڑھتے، دل پڑھے، دل کی بات رب سنتا ہے، اور وہ رب اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، شہرت سے زیادہ۔ تو جتنا ہم دل سے پڑھیں گے تو اللہ اتنا ہی ہمیں نورانیت عطا فرمائے گا۔ ہمارے دل میں اللہ کا نور اور پیارے مصطفیٰ کی رسالت کی محبت پیدا ہوگی، اتنی ہوگی کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں ولایت کی منزل پر ہی پہنچا دے گا۔ کوئی بھی ولی اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنا معمول درود پاک کا نہ رکھتا ہو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن مصطفیٰ فرماتے کہ درود وہ ہے کہ یہ 100% نبی کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہو کے جاتے تو مصطفیٰ اسے قبول فرما کر فرماتے فرشتوں کہ جس میرے امتی نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے گواہ ہو جاؤ، میں اس کی بروز قیامت شفاعت ضرور کروں گا، اسے ضرور شفاعت ملے گی۔ تو پھر ایک بار اور پڑھ لیں تاکہ اللہ ہماری شفاعت قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے آج کا جو موضوع ہے وہی ہے جو 2 جمعہ سے چل رہا ہے۔ آیت بدل دی ہے، آیت کا موضوع دوسرا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم اور آپ یہاں پر آئے اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تو ہم سیکھ بھی رہے تھے اور سکھا بھی رہے تھے، سیکھیں گے بھی سکھائیں گے بھی۔ آج ہم آپ کے سامنے فجر نماز کی بات رکھیں گے، فجر کی فرض نماز، فجر کی سنت نماز، فجر کی فرض اور سنت ان دونوں کو شامل کریں گے، دونوں کی بات کریں گے۔ عشاء بھی بتائی، ظہر بھی بتائی، عصر بھی بتائی۔ آج جو ہوگا وہ فجر کی فرض 2 رکعت اور سنت کی 2 رکعت، اس میں کچھ مسائل میں آپ تک رکھوں گا۔ اس سے پہلے جس میں نے آیت کو لیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پرسش کرے گا۔ تب بے شک میدان حشر میں اولین آخرین سب جمع ہوں گے تب۔ یہ آیت ہے 30 میں پارے کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک یعنی کوئی شک نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ضرور پرسش کرے گا، ضرور پوچھے گا۔ اب کس کو پوچھے گا؟ نماز کو پوچھے گا، سب سے پہلے نماز کو پوچھے گا، دوسرا پوچھے گا روزے کو، تیسرا پوچھے گا حج کو، اس لیے کہ صاحب استطاعت کے اوپر ہے حج، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر ہے، لیکن یہ 2 چیزیں ہر خاص و عام پر ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہے، ضرور پوچھے گا، یہ نماز نعمت ہے۔ اب نماز اللہ کی سب سے بڑی نعمت، بے شک روزہ اللہ کی دوسری نعمت، زکوٰۃ تیسری نعمت، چوتھا حج اس کی نعمت۔ تو جب ہماری نماز سب سے اول نعمت ہے، پوچھے گا سب سے پہلے، تو ہم اسی کو سب سے پہلے درست کریں جس کو سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب میں فجر پہ بات آتا ہوں، اس سے پہلے ایک حکایت ضرورت الناصحین کی میں آپ کے حوالے کروں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے اندر خوف خدا ہو، تو ہم جو 80 سال تک پہنچ چکے ہیں یا 70 75 یا 60 50 سال تک پہنچ چکے ہو اور ہم میں ابھی تک خوف خدا نہ ہو۔ آئیے تاریخ کا ایک پنہ پلٹ دوں، ایک بچہ ہے 6 7 سال کا، خوف خدا دیکھیے، آدھی رات گزری، اچانک بیدار ہوا، اٹھا، نیند سے اٹھا، چیخ مار مار کر رونے لگا۔ قریب اس کے والد ماجد بھی سو رہے تھے، اس کے چیخ چلانے پر وہ اٹھ گئے۔ کہا پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابا جان کل جمعرات ہے۔ میری اس بات کو بڑے دھیان سے سننا، اس میں کچھ موتی ہوں گے، کچھ خوف پیارے مصطفیٰ رب العالمین کے کچھ ایسے موتی ہیں جسے ہم چن لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل دیں گے۔
سبحان اللہ. ہاں یہ یقین ہے. ابا نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابا جان کل جمعہ رات ہے، استاد صاحب، جیسے میں نے کہا تھا کبھی پوچھ سکتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے ڈھیلے سے آنے شروع ہو گئے، تو ایسا لوگ پوچھ لیں، تب کہ اذان ہوتی ایک دم آؤ تاکہ کچھ سننے سنانے کا ماحول ملے. تو کہا ابا جان کل جمعہ رات ہے، استاد صاحب ایک ہفتہ جو سبق یاد کرایا تھا، کل اس پورے ہفتے کا سبق مجھ سے امتحان لیں گے اس سبق کا، میں نے پڑھائی پر توجہ نہ دی، میں اس لیے رو رہا ہوں، استاد صاحب ماریں گے، مار پھیریں گے، مار لگے گی. ابا نے جب اتنا جملہ سنا تو ابا کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہنے لگے اے نفس، ایک ہی چھوٹا سا بچہ ایک ہفتے کے سبق کے اوپر پڑھائی پر لاپرواہی کرنے کے بعد اس کے دل میں اتنا خوف ہے کہ کل استاد کے سامنے پورے ہفتے کے سبق کا امتحان دینا ہے اور یاد نہیں کیا، اتنا خوف پٹائی سے اپنے نفس سے وہ باپ. اور مجھے تو بروز قیامت واحد قہار جل جلالہ کے سامنے درپیش پیش ہونا ہے. جب یہ بچے کے اندر اتنا خوف ہے اور یہ بچہ اپنے استاد کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، چھٹی بھی مار سکتا ہے بہانہ لے کر کہ میں کل نہیں آؤں گا یا آیا نہ تھا بخار آ گیا، لیکن اس واحد قہار کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے جہاں دھوکہ بھی نہیں دے سکتے، چکما چود بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے سامنے مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اور میں غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہوں، کیوں نہ بیدار ہوں، اٹھوں اور اللہ کی عبادت میں لگوں. وہ باپ کائے کے لیے تو نصیحت کے لیے کہ بچے کی نصیحت کام آ گئی. بچے کے اندر کتنا خوف تھا، تو ہمیں بھی جو بچے ہمارے زیر تعلیم ہیں ان کو بھی اتنا ہی خوف رکھنا چاہیے. ان کو بھی یہ درس ہے کہ ہم پورا ہفتہ پڑھیں اور ہفتے ایک دن آئے اتوار جمعرات کا مدرسوں کے لیے اور کالج کا اتوار کے لیے، کہ ہم پورے ہفتے کا سبق ایک چھٹی میں یاد کر کے استاد کو سنا دیں اور کامیاب ہو جائیں تاکہ استاد بھی فخر کرے. ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ رب بروز قیامت میدان حشر میں فخر فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی بھی فخر فرمائے یہ میرا امتی ہے، سر اونچا ہو میرے نبی کا، یہ میرا امتی ہے. اب آئیے فرض نماز، فجر کی 2 رکعت پہ بات کریں. فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، کچھ مسائل بھی میں آپ تک پہنچاؤں. وہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پہ کامیاب ہوں. جب ہم فجر کی نماز پڑھیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز بالکل تیار ہے، جماعت کا ٹائم قریب ہے، قریب بالکل، ایک اسلامی بھائی اسے مسئلے سے کچھ پتہ نہیں، جیسی جماعت قریب ہے، ایک اسلامی بھائی وضو کرتا، امام جیسے رکوع میں جانے سوچتا، وہ بھاگا بھاگا ایک دم آتا، وضو کیا ایک دم آیا، امام صاحب جا چکے، وہ ایک دم وضو کر کے ایک دم آیا، سارا وضو سے سارے اعضاء بالکل تر ہیں، ایک دم آتا آنے کے بعد میں ایک دم یوں کر نہیں. آقا نے فرمایا نہیں، آقا نے فرمایا وضو کرو سکون کے ساتھ اطمینان سے. جماعت اگر رکوع میں جا رہی ہے جانے دو، اپنے ان اعضاء کو اپنے کسی رومال سے کسی وہیں پر خشک کرو، کیونکہ یہ مسجد ادب کی جگہ ہے. اب دیکھیے نماز کیا فرض ہے نا، نماز فرض ہے، اور مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جماعت جا رہی ہے، رکعت جائے تو جانے دو، جماعت جائے تو جانے دو. اگر ہم نے وضو کیا ہے، وضو کے بعد اگر امام رکوع میں جانے لگا تو ایسا نہ کریں ہم کہ ایک دم بھاگا ہے اور اس کو ایک دم ایک آستین ہماری یوں ہے اور ایک ہم نے جلدی یوں کر رہے ہیں، نہیں، یہ نماز ہی نہ ہوئی. ہوتا اکثر دیکھ لو پانی ٹپک رہا داڑھی کا بھی اور اس کا بھی، اور آگے ہم نے کیا کرا ایک دم نہیں، یہ تو نماز نہیں سیکھنے کی بات ہے، یہ مسائل ہے. نماز صحیح ہے. ہاں تو آقا نے فرمایا اس رکعت جائے تو جانے دو، تب کہ نماز فرض ہے، اول ہے، اس کو وہیں پہ خوش کرو، بالکل اسے سکھا لو اور اطمینان کے ساتھ اس کو نیچے کیجیے. یہ کپڑا موڑ کے رکھنا نماز تحریمی ہے. اور فرمایا کہ مکروہ تحریم مطلب یہ ہے کہ حرام کی برابر. اب جانیے کہ ہم نے آئے وہاں سے ایک دم بھاگا آئے اور پانی ٹپک رہا ہے، مکروہ تحریمی کے مطلب حرام کے مطابق، اور اس کو خوش کرنے کا آیا اور ثواب آیت کرنے کے لیے جماعت میں شامل کے لیے اس سے پہلے ہم نے وہ کام کر بیٹھے تو ہم اس کو سکون. اب ایک دوسرا مسئلہ، جیسے کہ جماعت ہو رہی ہے، ٹائم سورج نکلنے کا بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے. اب وہ شخص جو آیا وہ سوچ رہا کہ اگر میں سنتیں پڑھتا ہوں تو جماعت جا رہی ہے، اور جماعت میں شریک کرتا ہوں تو سنت جا رہی ہے، سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جا رہی ہے. مسئلہ ایسا ہے
بالکل قریب ہے. اب یہ سمجھیے. تو آقا نے یہ کیا فرمایا کہ اگر اتنا وقت قریب ہے کہ اگر میں سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جائے اور جماعت پڑھتا ہوں تو سنت جائے، تو آقا نے فرمایا جماعت میں شریک ہو جائے. جماعت میں شریک ہو جائے. اسے یہ گمان ہے کہ اگر میں سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جائے، جماعت پڑھتا ہوں تو سنت جائے اور سورج نکل آئے گا. تو آقا نے فرمایا فرض نماز میں شریک ہو جا. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سنت کو ادا کر لے. یہ کچھ نہ کہ پہلے آئے دوبارہ پہلے سنت پڑھو. دیکھیے آقا نے بڑے، آقا عالم الغیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، قیامت تک ہونے والا بتا دیا. تو پہلے ہم جماعت پڑھیں، اس کے بعد میں سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سنت کو ادا کریں. یہ نہ کریں کہ آج ایک دم بھاگے بھاگے ہم نے سنت پہلے پڑھنی شروع کر دی، جماعت چلی گئی. لیکن یہاں حکم کیا فرمایا کہ پہلے جماعت میں شریک ہو جاؤ، جماعت کا ثواب لوٹو. اور وہاں کیا فرمایا آقا نے پیچھے جملے میں کہ مسجد کو کودگاہ مت بناؤ، بے ادبی کی جگہ مت بناؤ. اتنے سکون سے آؤ کہ اگر جماعت جائے تو جانے دو، رکعت جائے تو جانے دو، لیکن مسجد کو کودگاہ مت بناؤ. سکون کے ساتھ خوش وضو کر کے اور ہاتھ پاؤں کو خوش کر کے تم جماعت میں شریک ہو. آقا نے کیا فرمایا؟ دیکھیے دو جملے یہاں پر ہوئے کہ جماعت جائے تو جانے دو، رکعت جائے تو جانے دو. مسجد کے اندر جب آؤ تو وضو کرو، وضو کر کے وہی کپڑے سے کسی چیز سے وضو کے پانی کو خشک کرو، بالکل اپنے سکون کے ساتھ آنے کے بعد نماز ادا کرو. اور آقا نے وہاں یہ فرمایا کہ اگر سورج نکلنے قریب ہے، یہ گمان ہے کہ سورج نکل جائے گا، فجر سنتیں چلی جائیں گی تو فرض نماز چلی جائے گی، فرض پڑھتا ہوں تو سنت. تو آقا نے فرمایا اس وقت میں جماعت میں شریک ہو جاؤ. اور اس کے 20 منٹ کے بعد جب تک وہیں بیٹھو، قرآن شریف پڑھے ہوئے تو قرآن شریف پڑھو، ڈبل ثواب. اور درود شریف پڑھیے انشاءاللہ